ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. تمام حضرات برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت سیدی و مرشدی قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی والی موڑا شریف، قبلہ حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دربار عالیہ سلطان بھوگ صاحب سے ریاض الحسنین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جتنے بھی مہمانان گرامی سناخان مصطفیٰ عاشقان رسول یہاں پر بیٹھے ہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کریم نے ہمیں اس نیک ببرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ طیبہ اسلامک سینٹر اور تمام معاونین کو اور انتظامیہ کو اپنے حبیب کے میلاد کی برکتیں نصیب فرمائے. میں قبلہ خاص طور پر سید مظفر شاہ صاحب کے سامنے کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. آل رسول بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں. صرف سبق جو اساتذہ نے پڑھایا ہے اس میں سے تھوڑا سا سناؤں گا، اس امید پر کہ اگر کچھ سبق صحیح یاد کیا ہوا تو دعا فرمائیں گے، اور کوئی غلطی ہوئی تو میری اصلاح فرما دیں. اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، آپ توجہ کریں. انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی سے میری بڑی سادی باتیں سمجھ بھی آ جائیں گی. قرآن پاک میں سے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہداً گواہ بنا کر، مبشراً اپنے ان غلاموں کے لیے خوشخبری اور مبارکباد بنا کر، نذیرا اور جو تیرے دشمن ہیں ان کے لیے عذاب کا پیغام سنانے والا بنا کر. یہ آیت کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا. ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر بنا. دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایک بات. نمبر 2 فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب رسول پر ایمان لاؤ تو اب اس رسول کی تعظیم بھی کرنا اور رسول کی توقیر بھی کرنا. اور اس کے بعد فرمایا جب ایمان لا چکو، دل میں رسول کی تعظیم آ جائے، دل میں رسول کی توقیر آ جائے، تو اب وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرنا.
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی پہلی آیت میں اللہ نے حضور کی نعت بیان فرمائی. حضور علیہ السلام کی تعریف شاہد بنا کر انا ارسلناک فرما کر مبشر فرما کر نذیرہ فرما کر میرے رب نے میرے محبوب کی نعت ارشاد فرمائی. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو حکم دیا ہے میرے بندو جس رسول کو میں نے یہ شان ادا کر کے بھیجا ہے جس رسول کو شاہد بنا کر بھیجا ہے جس رسول کو مبشر بنا کر بھیجا ہے جس رسول کو نذیرہ بنا کر بھیجا ہے اے لوگو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جب اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہو تو اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں ایمان والوں کو حکم دیا تم نے اس رسول پر ایمان لانا ہے. وقت کم ہے. کس رسول پر؟ وہ رسول جو شاہد ہے. وہ رسول نہیں. رسول کو پہلے سمجھو. اب یہ نقطے تو قبلہ شاہ صاحب بھی بیان فرما سکتے ہیں. ہم تو ان کی جوتوں کی خاک ہیں لیکن میرے رب نے پہلے اپنے رسول کا تعارف کروایا کہ جس رسول کو میں نے بھیجا ہے وہ رسول وہ ہے جو شاہد ہے. اور شاہد وہ ہوتا ہے تم اپنے گھروں میں کچھ کرو اپنے حضر میں کچھ کرو اپنی مجلسوں میں کرو میرا رسول نگاہ نبوت سے تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا. یہ شاہد رسول ہے. اور پھر میرے اس رسول کو مبشر اللہ نے فرمایا رسول کو مبشر ہو. اگر تم حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو حضرت علی کو حضرت ابو ہریرہ کو اور بدر کے صحابہ کو اگر میرا رسول اس وقت جنت کی خوشخبری دے دے تو میرے رسول کی زبان کا صدقہ وہ سارے جنتی ہیں. اور آج 1400 سال بعد امریکہ کی سرزمین پر میرے آقا کے یہ غلام میرے آقا کا جب ذکر کرتے ہیں رسول اللہ نگاہ نبوت سے اگر اپنے گنبد خضرا میں ان کو جنت کی خوشخبری دے دے تو اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں فرمایا یہ میرا رسول شاہد بھی ہے تمہیں دیکھتا بھی ہے اور تمہیں تمہارے عملوں کو تمہارے گناہوں کو اور تمہاری جتنے بھی غلطیاں ہیں ان کے باوجود تمہیں یہ جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمانے فرمایا اس رسول کو اس شانوں کے ساتھ اس رسول پر ایمان لاؤ. اس رسول پر ایمان لانے کے بعد فرمایا اب وَتُعَزِّرُوهُ اس رسول کی تعظیم کرنا وَتُوَقِّرُوهُ اور اس رسول کی توقیر کرنا. اور پھر فرمایا رسول کی تعظیم اور توقیر کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اب وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا جب رسول کی تعظیم تمہارے دل میں آ جائے جب رسول کی توقیر تمہارے دل میں آ جائے تو فرمایا اب اللہ کی تسبیح اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آؤ صرف ایک بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اے عاشقوں کے امام سیدنا ابو بکر اس آیت کی تفسیر ذرا آپ اپنے عمل سے ہمیں بتا دیں. اللہ نے فرمایا رسول پر ایمان لاؤ رسول کی تعظیم کرو رسول کی توقیر کرو اور پھر اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرو. اے حضرت ابو بکر جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں نبی کی تعظیم بھی آ جائے اور اللہ کی عبادت اور بندگی اور نماز بھی آ جائے تو اے ابو بکر آپ اس پر کیسے عمل کریں گے؟ اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں چلے جاؤ. جب میرے آقا نے حضرت بلال کو فرمایا بلال ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر کھڑے ہیں. جب نماز کی 1 2 3 رکعتیں پڑھا چکے بعد میں میرے نبی کریم صلی اللہ
वसल्लम पीछे से आए। बुखारी की सही हदीस है, उलमा बैठे हैं, सहाबा ने अपने हाथों पर हाथ मारे और सफों को तोड़ दिया। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे वाली सफ में आगे। हजरत अबू बकर क्या कर रहे थे? बोलो। नमाज किसकी पढ़ा रहे थे? अल्लाह की। अब इधर अल्लाह की तस्बीह है और उधर नबी की ताजीम और तौकीर है। हजरत अबू बकर ने जब महसूस किया अल्लाह के रसूल आ गए हैं तो आप मुसल्ले से पीछे हटे। पीछे जब हटने लगे, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, इशारा किया, अबू बकर नमाज को कंप्लीट करें। इसके बावजूद थोड़ी देर हजरत अबू बकर खड़े हुए, हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मुसल्ले से पीछे चले। मुसल्ले से पीछे और सहाबा इकराम हाथ बांध कर खड़े हुए नमाज में। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब हजरत अबू बकर मुसल्ले से पीछे गए और उस वक्त नमाज पढ़नी छोड़ दी और सहाबा इकराम खड़े हुए हैं और नबी पाक आगे बढ़े, मुसल्ले पर खड़े हुए और इतनी देर सहाबा इकराम नमाज को छोड़कर किसके अदब में खड़े हुए थे? अल्लाह के रसूल के अदब में खड़े थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ और आज के लोगों से जो मेरे नबी की ताज़ीम की, तौकीर की, अजमतों का इनकार करते हैं और आप लोगों को नमाज का और इन चीजों का धोखा देकर आपके दिलों से इश्क़ रसूल निकालना चाहते हैं, मैं पूछता हूँ, नमाज को, इज्जत रसूल को मैं और आप ज्यादा जानते हैं या सहाबा इकराम ज्यादा जानते हैं? अब नमाज की हमें कहते हैं भाई आप जुम्मे के बाद सलाम पढ़ते हो, क़ियाम करते हो और तुम ये बिदअत करते हो, माज़अल्लाह अब वक्त नहीं है मेरे पास, हम पर फतवे लगाते हो। मैं कहता हूँ सहाबा इकराम को क्या कहो, वो हुज़ूर के अदब में खड़े हैं, नमाज की हालत में खड़े हैं। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे हुए, सहाबा इकराम ने हमें बताया और सहाबा इकराम ने अल्लाह के कुरान पर अमल किया। क्या किया? अल्लाह के क्यों कुरान पर? कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ले तो मिनो बिल्लाहि व रसूलिही, लोगों अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और सिर्फ ईमान नहीं लाना, व तो अज़्ज़िरू, जब रसूल पर ईमान ला चुको तो रसूल की ताज़ीम भी करना, रसूल की तौक़ीर भी करना। सहाबा ने कुरान को समझ चुके थे कि अल्लाह ताला की मंशा ये है कि सबसे पहले रसूल की ताज़ीम करो, रसूल की तौक़ीर करो, व तुसब्बिहू बुक्रतन व असीला, उसके बाद अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की बंदगी करना। और सहाबा इकराम ने हालत नमाज में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर करके क़यामत तक आने वाले आशिकों और सुन्नियों को बता दिया कि तुम जिस अकीदे पर हो यही अकीदा सहाबा इकराम का अकीदा। अल्लाह हमें जब तक ये सांस चल रहे हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और हुजूर का अदब और हुजूर की ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।